فحل من مدکر خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز۔ ہم نے عربی گرامر میں دیکھا تمام الفاظ یا کلمہ جو ہیں وہ 3 اقسام میں تقسیم ہوتے ہیں، اسم، فعل، حرف۔ الحمدللہ اسم کو ہم نے تقریباً پڑھ لیا ہے، اور فعل کو ہم نے شروع کیا تھا، تو آئیے اس کی طرف چلتے ہیں۔ فعل کی جمع افعال، تو آئیے خلاصہ فعل کی قسمیں ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا۔ ایک تو ہم اسے زمانے کے حساب سے تقسیم کرتے ہیں، جیسے ماضی، مضارع، امر۔ دوسری تقسیم جو ہے وہ فاعل کے مطابق کرتے ہیں کہ اگر اس میں فاعل جانا پہچانا ہے، معروف ہے، اور اگر نہیں جانا پہچانا یا پتہ نہیں چل رہا تو اسے مجہول کہتے ہیں۔ یہ فعل کی دوسری جو ہے وہ تقسیم ہے۔ فعل کی تیسری تقسیم میں ہم نے یہ دیکھا تھا ضرورت مفعول کے اعتبار سے، یعنی لازم ہے یا متعدی ہے، یعنی اگر اس کے اندر مفعول کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ اگر ضرورت نہیں ہے تو وہ لازم فعل ہے، اگر ضرورت ہے تو وہ متعدی ہے۔ پھر چوتھی جو ہے قسم ہم نے یہ دیکھی تھی فعل حروف علت کے حساب سے، یعنی آیا یا وہ صحیح حروف سے مل کے بنا ہے فعل، یا اس میں کوئی کمزور جو ہے یا کوئی ایسا فعل آ رہا ہے جو صحیح میں نہیں شامل ہوتا، تو اس لیے اس کو ہم رکھتے ہیں۔ پھر ایک اور ہم نے دیکھا تھا 5ویں ڈویژن کہ فعل جو ہے ابواب کے اعتبار سے، کہ ابواب کے اعتبار سے کیا ہوتے ہیں، ٹوٹل 6 ابواب ہیں صحیح۔ کون سے؟ ناصرہ، اسے شروع کرتے ہیں، فتح، ناصرہ، دربا، سامعہ، کرما اور حسیبہ۔ یہ ٹوٹل 6 جو ابواب ہیں، جن میں سے 4 ہم QC1 میں پڑھتے ہیں، 2 جو ہے QC4 میں جا کے یا 5 میں جا کے کور کرتے ہیں، کرما اور حسیبہ پڑھاتے یہاں بھی ہیں۔ پھر چھٹی تقسیم ہم نے دیکھی تھی حروف مادہ کے اعتبار سے، کہ مادے کے اندر جو ہے کتنے حروف آ رہے ہیں، تو اس حساب سے جو ہے وہ ہم نے ایک منٹ، یہ مادے کے حساب سے ہم جو ہے کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں حروف کے حساب سے کیا ہوتا ہے، یا تو 3 حرفی ہوتے ہیں جسے کہتے ہیں ثلاثی، یا 4 حرفی ہوتے ہیں جنہیں رباعی کہتے ہیں، یا 5 حرف سے مل کے جو ہے روٹ لیٹر بنتا ہے اسے خماسی کہتے ہیں۔ ثلاثی کے اندر جو ہے پھر ہم نے 2 قسمیں کی تھی مزید، ایک تو ہوتا ہے مجرد یعنی سادہ 3، اور ایک مزید فی۔ مزید فی کا مطلب ہے 3 کے اندر کوئی اور جو ہے وہ شامل ہو جائے۔ اور اسی طرح رباعی کے اندر بھی 2 ہیں، یعنی مجرد جس میں پیورلی 4 جو ہے وہ روٹ لیٹر ہیں، یا پھر ایسا جس کے اندر جو ہے کوئی مزید فی بھی شامل ہے۔ پھر فعل مطل یعنی کمزور افعال اور صحیح افعال ہم نے دیکھا تھا۔ صحیح کے اندر جو ہے 3 قسمیں ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں سالم۔ سالم وہ ہے جس میں تینوں حرف جو ہے وہ سالم ہوں اور ان میں کسی قسم کا نقص یا کمزوری یا ان کے بناوٹ میں آگے جا کے نہ آئے، اس کو سالم کہتے ہیں۔ اور دوسرا ہوتا ہے محموز۔ محموز ہوتا ہے جس میں حمزہ آئے، یہ حمزہ شروع میں آ سکتا ہے، درمیان میں آ سکتا ہے، بعد میں۔ اگر شروع میں آئے تو اسے جو ہے حمزہ کو الف کی جگہ لیتے ہیں، اور درمیان میں تو عین کی جگہ، لام کی جگہ ہے تو محموز لام، محموز فا، محموز عین، محموز لام، یعنی فعلہ کے 3 اس سے ہوتے ہیں نا، فا عین لام، یہ کلموں کی جگہ ہیں۔ اس کے حساب سے محموز فا جو پہلے کلمے پہ آئے، محموز عین جو درمیان والے کلمے پہ آئے، اور محموز لام جو آخر میں آئے۔ پھر ایک ہوتا ہے مضاعف۔ مضاعف کیا ہوتا ہے؟ جس میں ریپیٹڈ ورڈ ہوں ہوتے، یہ بھی، یہ تینوں جو ہے صحیح ہیں، محموز والے بھی صحیح ہیں، مضاعف والے، لیکن ان کے بناوٹ میں آگے جا کے کچھ گڑبڑ ہوتی ہے، اس لیے صحیح والوں نے ان کو اپنے سے علیحدہ کر دیا، لیکن گرامر کے لحاظ سے ان کو ہم جو ہے صحیح حروف والوں میں جو ہے نا وہ رکھتے ہیں۔ دیکھیے اس کی مثالیں ہیں، مثلا ذہابہ، یہ سالم صحیح ہے،
اس میں جو ہے تینوں حروف ایسے ہیں جو گڑبڑ نہیں کرتے، ان کا پورا ٹیبل صحیح ایک ہی طرح بنتا چلا جاتا ہے۔ محموز جو ہے جس میں حمزہ اگر شروع میں ہے تو حمزہ الفا، محموز الفا جیسے اکالا، محموز العین درمیان میں حمزہ ہے جیسے سعالا، محموز اللام جو بعد میں حمزہ ہے جیسے جو ہے یہ بدا۔ اس کے بعد معطل جس میں حروف علت ہو، ان کی بھی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد کیا ہوتا ہے؟ جس میں یا تو حروف کمزور ایک ہی ہے اور شروع میں آ رہا ہے جیسے واسلہ، یا جو ہے جیسے وہابہ، جیسے وعدہ، یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں عربی میں مثال۔ اور اگر کمزور حرف ایک ہی اور درمیان میں آ رہا ہے جیسے کالا، زادہ، با، ان کو کہتے ہیں اجوف۔ اور اگر کمزور حرف آخر میں آ رہا ہے اور ایک ہی ہے تو جیسے دا ہے، ہدا ہے، قدا ہے، مسا ہے، یہ سارے جو ہے ناقص کے لائے، یہ سارے کیا ہیں؟ مفرد۔ مفرد کا مطلب اکیلا، کیوں؟ ایک اکیلا جو ہے کمزور حرف آ رہا ہے اس میں، اس لیے اس کو جو ہے مفرد کہتے ہیں۔ اور ان کے آنے کی جگہ کے حساب سے شروع میں آ رہا تو اسے مثال، درمیان میں آ رہا تو اجوف، آخر میں آ رہا تو ناقص۔ جبکہ مرکب کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مرکب کے اندر ایک سے زیادہ کمزور حرف آتے، ایک سے زیادہ کیا؟ دو ہی آئیں گے، کیونکہ بیسک تین کا جو ہے وہ روٹ لیٹر کا لفظ ہوتا ہے، تینوں تو کمزور حرف کہیں نہیں آتے، میں نے دیکھا۔ تو لہٰذا جیسے ہے واقعہ، واقعہ میں کیا ہے؟ دو کمزور حرف آئے، ایک شروع میں آ گیا، ایک بعد میں، ایک دوسرے سے دور ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں لفیف مفروق، یعنی ایسے کمزور حرف والے جن میں دو آئے ان کو کہتے ہیں لفیف۔ اور لفیف کے آگے دو قسمیں، ایک ہے مفروق یعنی فرق ہے، ایک فرق ہے ان کے درمیان، کیا؟ ایک ہاتھ پہ، ایک دوسرے ہاتھ پہ، اور درمیان میں کاف بیٹھا ہوا ہے، اسے مفروق۔ اور دوسرا ہوتا ہے مقرون۔ مقرون مین قریب، وہ مقرون، یہاں یہ غلطی سے مفرون لکھا ہوا ہے، پہلا مفرون تھا، دوسرا مقرون ہے، یہ کاف ہے۔ جیسے راوا، راوا میں دیکھیں یہ کیا ہے؟ راوا، یہ بھی بلکہ اس کی قسم آ جاتی ہے جس میں دو حرف ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہیں، واو اور یا دونوں ساتھ ہیں، دونوں کمزور ہیں، ساتھ ہیں، تو اس لیے جو ہے ایسے حروف کو کہتے ہیں لفیف مقرون۔ پھر آ جاتے ہیں محموز ناقص۔ اوپر ہم نے جو پڑھے تھے نا محموز، اس میں صرف ایک محموز آ رہا ہوتا ہے، یا شروع میں فا کلمے کی جگہ، یا عین کلمے کی جگہ، یا لام۔ یہ جو محموز ناقص ہے، اس میں محموز کے ساتھ کوئی علت والا جو ہے کمزور حرف بھی آ رہا ہے، جیسے دیکھیں آتا، حمزہ بھی ہے اور ساتھ میں یا بھی ہے، تو ان کو جو ہے پھر انہوں نے بھی علیحدہ کر دیا، اس کو پھر وہ محموز والے جو تین تھے نا، انہوں نے اس کو بھی کمزور حروف کی طرف دھکیلا تھا، جو تیرے ساتھ جو ہے کمزور بیماری لگی ہوئی ہے، یا جو ہے وہ کمزور حرف ہے، بیمار ہے تو بیمار ہے، جا اس حمزہ بیچارے کو لا کے یہاں بٹھا دیا مرکب میں، کہ دو حرف آگے، ایک صحیح ہے لیکن حمزہ ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ یا۔ ایسے حروف کو کہتے ہیں محموز ناقص۔ محموز تو ہے، حمزہ تو ہے، لیکن ناقص ہے، کیوں؟ کمزور ہے۔ پھر ایک ہوتا ہے اجوف ناقص۔ اجوف میں ہم نے دیکھا تھا کمزور حرف کیا؟ درمیان میں آ رہا ہوتا ہے، مثال میں شروع میں آتا ہے، اجوف میں درمیان میں آتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ناقص ہوتا ہے اس میں آخر میں آتا ہے، جس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں بھائی کون بتائے گا؟ مثال، اجوف اور ناقص۔ ناقص یہاں جو ہے یہ ناقص دیکھیں اجوف ناقص آ گیا، یہ جو ناقص ہے کیا ہے؟ اس میں دو کمزور حرف ہیں، ایک درمیان میں آیا ہے جس کی وجہ سے یہ اجوف کی جو ہے وہ صلاحیت رکھتا ہے، اور دوسرا آخر میں ہے جس کی وجہ سے یہ ناقص ہے۔ اور اس کو جو ہے ایک اور اصطلاح بھی دیتے ہیں، یعنی اس کو ٹرم جو ہے ایک اور بھی گرامر والے دیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ مضاعف۔ مضاعف یہ جو ہے اس کی اصطلاح ہے، جس میں دو کمزور حروف آ جائیں اور آخر میں ہوں، اکٹھے ہوں۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں فعل ماضی۔ آج ہم نے فعل ماضی پڑھنا ہے تو تھوڑی سی اس کا تعارف وغیرہ ہو جائے۔ فعل ماضی معروف۔ معروف کون سا ہوتا ہے؟ وہ جس میں فاعل کا پتہ ہو، جس میں فاعل نظر آ رہا ہو یا معلوم ہو تو اسے کہتے ہیں معروف، کہ یہ جانا پہچانا۔ اگر فاعل معروف نہ ہو، پتہ نہ چلا، تو اسے کہیں گے مجہول۔ تو آئیے
اس سے پہلے کہ آگے چلیں، یہ ایک کام کی چیز ہے، اسے دیکھ لیجئے. جب بھی ہم کسی صیغے کو دیکھتے ہیں اس کے دو حصے ہوتے ہیں. جیسے یہ دیکھو لفظ ہے فعلو، فعلو، اس کے دو حصے کریں، ایک یہ نیلے رنگ میں، ایک سفید رنگ. یہ جو نیلا حصہ ہے اس سے ہمیں تین چیزوں کا پتہ چلتا. نمبر ایک مادہ، یعنی اس کے حروف روٹ لیٹر کیا ہیں. جیسے یہاں دیکھیں، یہاں کیا ہے، فا این لام، یہ اس کا روٹ لیٹر ہو گیا. اس پہلے حصے سے ہمیں روٹ لیٹر کا پتہ. دوسرا باب، باب کا بھی اسی سے پتہ چلتا ہے. کیوں؟ فا این لام میں اگر فرض کر لیں این کے نیچے زیر ہوتا تو یہ کون سا باب ہوتا؟ سمیہ سے یا پھر حسیبہ سے ہوتا، کیونکہ یہ دو باب ہیں جن کے نیچے زیر آتی. اور اگر اس پہ پیش ہوتا فاعلا، فاعلا، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یا تو جو ہے یہ کس سے ہوتا ہے؟ باب نصرہ سے ہوتا ہے، یا پھر یہ باب کرومہ سے ہوتا ہے. ان دونوں کے اوپر پیش ہوتا ہے. اور اگر ان تینوں پہ زبر آ جائے، فاعلا، تینوں پہ زبر ہو، پھر یا تو یہ با فتحہ سے ہوگا یا پھر فا با درا. اگر ماضی کا صیغہ ہے، یعنی ماضی کے صیغے کے پہلے حصے سے ان تین باتوں کا پتہ چلتا ہے. پہلے مادے کا، دوسرا باب کا، تیسرا معروف اور مجہول کا. اب یہ آپ میں سے کون بتائے گا بھائی کہ معروف اور مجہول اس حصے سے کیسے پتہ چلے گا؟ کیا علامت ہوگی جو ہمیں بتائے گی یہ معروف ہے اور یہ مجہول ہے؟ فا کلمہ سر پہ پیش حرکات ہوگی، بتائیں گے، پیش آ جائے گی، مجہول پہ. پیش لگ جائے گی پہلے. اگر فا مجہول کلمے میں پہ فا کلمہ پہلے کلمے پہ پیش آ رہا ہے تو وہ مجہول ہے، اگر پیش نہیں آ رہا، زبر آ رہا ہے، تو وہ کیا ہے؟ معروف ہے. تو یہ پہلا حصہ جو ہوتا ہے صیغے کا، اس سے آپ کو یہ تین باتیں پتہ چلتی: مادہ، باب، معروف یا مجہول. اور جو یہ سفید حصہ ہے واو الف اور پیش والا، وہ اس سے بھی تین چیزوں کا پتہ چلتا ہے. کیا؟ پہلے تو صیغے کا. صیغہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو 14 ضمائر ہیں، پروناؤنس ہیں، ان کو صیغے کہتے ہیں. ہوا، ہم، ہوا، ہما، ہم، یا، ہما، ہما، ہنا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، آنا، نحن. یہ 14 صیغے ہیں، یہ ضمائر کہلاتے ہیں. ان 14 صیغوں کی پہچان ہمیں یہاں سے ہو. یہ واو الف جو ہے یہ ہمیں پتہ ہے یہ ہما مذکر جمع کی علامت ہے. کیوں؟ ٹیبل ایسے بنتا، غور سے سننا ٹیبل. فعلا، فعلا، فعلو، فعلا، فعلا الف کے ساتھ، اور فعلو. یہ پہلے تین صیغے ہو گئے مذکر کے. اگلا چلے، فعلت، فعلا، فعلنا، یہ مونس کے تین صیغے ہو گئے. اس کے بعد ہے فعلتا، فعلتما، فعلتم، یہ مذکر کے تین صیغے ہو گئے. فعلتی، فعلتما، فعلتن، یہ مونس کے تین صیغے ہو گئے. فعلتو، فعلنا، یہ متکلم کے دو ہو گئے. یہ 14 صیغے بنتے ہیں. اب مجبوری یہ ہے کہ ہم نے یہ ٹیبل اس طرح پڑھے ہوئے نہیں. چلو نہیں پڑھے ہوئے، جو پڑھے ہوئے وہ تو سمجھ آتے ہیں، اس طرح ٹیبل سن لو. فعلا، فعلو مذکر کے، فعلتا، فعلتو مذکر کے، فعلتو، فعلتم، فعلنا جمع کے جو ہے مذکر کے صیغے. یہاں تک تو آپ متفق کہنا کی ہے. تو یہ جو آ رہے ہیں علامتیں، فا کے اوپر زبر، جمع کے اوپر واو الف، تا زبر، تا پیش، تم اور نہ، یہ کیا ہے؟ یہ علامتیں ہمیں بتاتے ہیں کہ صیغہ کون سا ہے. آیا واحد غیب ہے، جمع غیب ہے، تثنیہ غیب ہے، آیا جمع متکلم ہے واحد ہے، یا تثنیہ ہے، یا متکلم ہے واحد ہے جمع ہے، آیا یہ مذکر ہے یہ مؤنث. یہ اس حصے سے پتہ چلتا ہے صیغہ. پھر اس صیغے میں کیا کیا آتا ہے؟ غائب، مخاطب اور متکلم، ان تینوں کا پتہ چلتا ہے. جنس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آیا یہ مذکر کا ہے یا مؤنث کا ہے. اور عدد کا پتہ چلتا ہے کہ آیا واحد ہے، تثنیہ ہے، مذکر. تو لہٰذا
کسی بھی سیغے کے 2 حصے کرتے ہیں اس سے ہمیں یہ 6 معلومات حاصل ہو. تو آئیے اب چلتے ہیں ٹیبل کی طرف. فعل ماضی معروف کی گردان دیکھ لیجیے, ابھی میں نے آپ کو سنائی تھی, سمجھ نہیں آئی ہوگی. اب دیکھیں فعلا, فعلا, فعلو, یہ 3 مذکر کے صیغے ہو گئے. فعلا اس نے کیا, فعلا ان دونوں نے کیا, فعلون ان جو ہے بہت سے مذکروں نے کیا. مؤنث کے صیغے کیا ہوتے ہیں؟ فعلت, یہ تو آپ نے سیکھا ہوا نا, فعلت, شکر ہے, چلو ایک تو آپ مان رہے کہ یہ آپ کو آتا ہے. فعلت اس ایک مؤنث نے کیا, اور الف لگا دیں تو کیا ہوگا؟ فعلتا, فعلتا 2 مؤنث نے. فعلنا, نون نسوہ کا نون اس کے ساتھ لگتا ہے جمع مؤنث کے ساتھ. فعلنا بہت سے مؤنث, یہ مؤنث کے 3 صیغے ہوئے. آگے مذکر مخاطب کے دیکھیے, فعلتا یہ تو آپ نے پڑھا, اور اگر اس کے ساتھ الف لگا دیں میم کے ساتھ, فعلتما تو تم دونوں. فعلتم یہ بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ تم بہت سے. یہ 3 صیغے کے ہو گئے مذکر کے. اب مؤنث کے دیکھیے, فعلتی, فعلتی یہ جو سامنے کہنا اس کو کہتے ہیں فعلتی, یعنی تو مؤنث. فعلتما تم 2 مؤنث. فعلتن تم سب مؤنث. صرف اس لیفٹ ہاتھ سے اشارہ کرنا ہے, اور 1 انگلی 2 انگلی اور 4 انگلی کا اشارہ. فعلتی, فعلتما, فعلتن, یہ مؤنث کے 3. اب آ جائے متکلم, اس میں مؤنث مذکر کا فرق نہیں, آپ دونوں انگلیوں سے کر سکتے ہیں. فعلتو, فعلتو, سوری فعلتو, فعلتو. فعلنا 2 کے لیے بھی فعلنا, جمع کے لیے بھی فعلنا, 2 کے لیے بھی مؤنث کا فعلنا. اور یہ اصل میں فعلنا 2 دفعہ آتا ہے, اس کو اگر نکال دیں تو یہ آپ کے جو ہے کتنے 14 صیغے بنتے ہیں. عربی گرامر یہ 14 صیغوں پر چلتے ہیں. لکلی خوش قسمتی سے آپ نے اس میں سے آدھے سیکھے ہوئے, 7 سیکھے ہوئے, 7 رہ گئے. اب وہ 7 جو رہتے ہیں ان کو آپ دیکھ لیجیے, آسان ہے وہ. فعلا 2 کا صیغہ تھا, فعلتا, فعلتما یہ مؤنث کا صیغہ ہوگا 2. فعلتما یہ مؤنث مذکر دونوں کے لیے ایک ہی ہے, فعلتما, فعلتما. مخاطب میں فعلتما, فعلتما, اس میں تھا فعل. فعلا, فعلتا 2, 4 اور 18 ہو گئے, 3 پیچھے رہ گئے. ٹھیک ہے, اب ان 3 کو ڈھونڈتے ہیں. ان 3 میں ایک یہ ہے فعلنا جو آپ نے نہیں پڑھا, دوسرا ہے فعلتنا, فعلنا, فعلتنا, اور تیسرا یہ ہے فعلتی جو آپ کو نہیں پڑھایا جاتا مخاطب مؤنث کا. تو یہ جو ہے آپ کے 14 صیغے اس طرح پورے ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ اس پیٹرن پہ یاد کرنا چاہتے ہیں, فعلا, فعلو, فعلتا, فعلتو, فعلتم, فعلنا, فعلت, یہ 7 جو رہے فعلتا. فعلتما, فعلتما دونوں کے لیے مذکر 4 ہو گئے. 4 7 11, پیچھے 3, 3 میں ایک فعلنا, فعلتن, مؤنث کے 2 صیغے, فعلنا غائب کے, فعلتن متکلم وہ مخاطب کی, اور فعلتی جو ترتیب سے یاد کر لیں. چاہے تو صرف وہ 7 ہی پکے رکھیں, اور یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ آتے ہیں, کیونکہ آگے چل کے آپ نے یہ پڑھنے اس چیز کے اندر بھی پڑھاتے ہیں, ہم نے بھی پڑھے ہیں. ابھی آ کے سمجھ آئی کہ ہاں ہاں یہ ہیں, ان کو انہوں نے لایا نہیں ہے, ان کو تھوڑی سی دیر کے لیے جو ہے علیحدہ رکھ دیا تھا, بعد میں لا کے کورس میں شامل کر دیا. یہ شامل ہوتے ہیں کورس. اب آ جائے مضارع. مضارع کا ٹیبل اس کا کیسے بنتا ہے؟ کچھ تو آپ نے 7 تو پڑھے ہوئے. کون سا پڑھا ہے؟ یفعلو, یفعلون, تفعلو, افعلو, تفعلون, نفعلو, تفعلو, یہ 7 تو آپ نے پڑھے ہوئے. اب پیچھے 7 رہ گئے. وہ 7 کیا ہیں؟ وہ بہت یہ دیکھو 9 پڑھے ہوئے ہیں. یفعلان, تفعلان, 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 9 پڑھے ہوئے. کون کون سے سسٹر 9 پڑھے ہیں بتائیے پلیز, مجھے یاد دلا دیجیے تاکہ میری سر کریکشن ہو جائے. غائب مذکر کے 3 پڑھے ہیں, ٹھیک ہے, اور حاضر مذکر کے 3 پڑھے کون ہیں. کون 3 اور سے؟ 3 6 ہو گئے. مذکر غائب اور اچھا ٹھیک ہے, مذکر کی تثنیہ نہیں پڑھی ہوئی ہم نے, تثنیہ نہیں پڑھے ہوئے. یس,
سوری سر. سسٹر آپ کی وجہ سے آج میرا 2 منٹ کا نقصان، مطلب 1 منٹ تو میں آپ کو سنتا رہا، اب دوسرا منٹ مجھے اپنے آپ کو واپس وہاں لانے پہ لگے گا جہاں میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں. آپ کو میں نے سیرے گنائے، یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو، تفعلو، 7 یہ سیرے ہیں، یہی 7 آپ نے سیکھی ہیں، یہی آپ جو ہے اب تک سیکھتے ہیں. 2 جو ہے وہ غیب کے ہیں، 2 جو ہے وہ متکلم کے مخاطب کے ہیں، تو 1 جو ہے وہ مؤنث کا. یہ 7 انہی کا جو ہے ہم ٹیبل کراتے ہیں، ماضی کا انہی کا مضارع کا کراتے ہیں. ہاں جو ہم نے اب پورے کرنے تھے، پہلے تو ہم لیتے ہیں وہ 2 والے، یفعلانے، یفعلو سے یفعلانے، پھر تفعلانے، 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 اور یہ کتنے ہو گئے؟ 4 4 7 11، پیچھے 3 رہ گئے. 3 اب کہاں لیں گے؟ یفعلنا، یفعلنا مؤنث کے جمع، اور تفعلنا جمع کے مؤنث، اور یہ جو اس کا اکیلے کا ہے تفعلین، یہ ہوتا ہے تفعلین، اس کے ساتھ یا نون لگتا ہے تفعلینا. تو یہ ہمارے 14 ہوتے ہیں. چاہے ویسے جائیں، چاہے آپ گرامر کے اسٹینڈرڈ ٹیبل سے جائیں. اب اسٹینڈرڈ ٹیبل سے چلیں. یفعلو، یفعلان، یفعلون، 3 مذکر کے. تفعلو، تفعلان، تفعلن، بلکہ یہ مؤنث کے ہیں، اس ہاتھ سے ہوگا. تفعلو، تفعلان، تفعلن، 3 مؤنث کے. پھر مذکر کے تفعلو، تفعلان، تفعلون، مذکر کے. مؤنث کے کیا ہوں گے؟ تفعلین، تفعلان، تفعلن. اب مخاطب پہ آ جائے، دونوں انگلیوں سے ہوتا ہے. افعلو، نفعلو، افعلو، نفعل. تو یہ ٹوٹل جو ہے وہ 14 صیغے پورے ہوتے ہیں. اس کا ایک بہت آسان کلیہ استاد ہوتے ہیں. یہ ڈاکٹر کہہ رہا ہوں، وہ سچ عامر سہیل جو ہے وہ اس طریقے سے سیکھا. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یاد دیکھو یفعلو ہے نا، ہم کہتے ہیں ہاں. وہ کہتا ہے 5 آپ کے پاس آ گئے. کیا؟ یفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو، تفعلو. 5 تو آپ کے ہاتھ میں آ گئے. یعنی علامتیں آپ مضارع کی جو 4 ہیں وہ علامتوں کو لگائیں، اور ایک علامت کو 2 دفعہ تفعلو والی. کیا؟ یفعلو، تفعلو، افعلو، تفعلو، نفعلو. 5 تو آپ کے ہاتھ میں آگے نا، ہم کہتے ہیں ہاں. وہ کہتا ہے اب آ جاؤ، یفعلانے، تفعلانے، تفعلانے، 4 اور آگے. 4 5 9 ہو گئے استاد جی. 9 پیچھے کتنے رہ گئے؟ 5. اس نے کہا آ جاؤ. یفعلونا، یفعلنا، تفعلونا، تفعلنا، 2 یا کے ساتھ 2 تا کے ساتھ بنائی. یفعلونا، یفعلنا، تفعلونا، تفعلنا. اب کتنے ہو گئے؟ ہم نے کہا جی یہ تو 13 ہو گئے. کہتا کیا رہ گیا؟ 1. کہتا آ جاؤ مؤنث کا تفعلینا. وہ اس طرح یاد کراتا. وہ کہتا ہے 5 تو آپ کے پکے ہو گئے، یفعلو، تفعلو، افعلو، تفعلو، نفعلو. اب آ جائے 2 والے، یفعلانے، تفعلانے، تفعلانے، تفعلان، پورے ہو گئے. اب آ جائیں 2 یا کے جو ہے جمع کے، یفعلونا، تفعلون، یفعلنا، تفعلن، اور آخر میں تفعلینا کو ڈال دو تو 14. اب سارا ہیر پھیر ہے. آپ وہ ڈاکٹر عبدالعزیز والے 7 سیکھ گئے ہیں، اس کی مشق پکی رکھیں. قرآن میں جو ہے نا وہ زیادہ آتے ہیں. ہاں اگر آپ وہ جو ہے عربی گرامر یا لٹریچر پڑھا رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں یا کہیں ہیں کسی ایسی کلاسوں کو پڑھاتے ہیں جس میں پورا ٹیبل چاہیے، پھر آپ اسے اسی طرح جائیں. یفعلو، یفعلان، یفعلون، تفعلو، تفعلان، یفعلن، پھر تفعلو، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلن، پھر افعلو، تفعل، یا افعلو، نفعلو، نفعل. 15 کر لیں یا 14 کر لیں، اس طریقے سے کر لیں. اس کے اندر جو ٹپ ہے، ٹپ یہ ہے کہ ماضی کے برعکس جو ہے ان کے اندر جو ہے واو الف، واو الف نون، جو واو نون والا نا اس سے جمع بنتے ہیں. یفعلو، یفعلان، تفعلو، تفعلان، تفعلون، یفعلو، یفعلون، تفعلو، تفعلون.
اور یفعلان تفعلان تفعلان یہ تو گردان اس طرح بھی کی جاتی ہے۔ بہرحال گردان ہے، پتہ ہونا چاہیے۔ ہم یہ کہتے ہیں لازمی نہیں ہے کہ آپ اس کو پورا رٹ لیں، آپ اس کو بار بار دہرا لیں، دیکھ لیں تو آپ کے ذہن نشین ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کم از کم وہ 7 جو آپ نے پکے کیے ہیں QC1 کورسز سے، وہ تو آپ کے پکے ہونے چاہیے، ان میں تو کوئی گڑبڑ نہ کرے۔ یفعلو اس کی جمع یفعلو، تفعلو افعلو، تفعلون نفعل، تفعل۔ یہ 7 میں کسی کو اگر کوئی شک ہے تو ابھی پوچھ لے۔ وہ جیسے ابھی سسٹر نے 9 بنا دیے تھے، میں تو حیران ہو گیا کہ 2 کہاں سے آگے جس کا ہمیں ابھی تک نہیں پتہ چلا، اور ہم جو ہے لوگوں کو 7 پڑھائے چلے جا رہے ہیں۔ میں تو سمجھا تھا کوئی چیز مجھ سے مس ہو گئی ہے۔ شکر ہے سسٹر نے جو ہے نا، چلی بھی گئی سسٹر، مجھے تو نہیں نظر آ رہی کلاس کہ بیٹھی ہے۔ ہاں ولیہ شاید ہے نا آپ کلاس میں؟ جی یس سر، یس سر۔ تو وہ 2 چیزیں سر مجھے سوری بتاؤ۔ سر، سر وہ اصل میں تسنیہ والے میرے ذہن میں تھا کہ شاید ہم نے مذکر کے سارے پڑھے ہوئے ہیں، وہ اس لیے دماغ میں لائن سے دیکھو اس طرح آ استاد رہے بیٹھے ہوئے اس کلاس میں، سارے ماشاءاللہ استاد بیٹھے ہوئے۔ انہوں نے مجھے چھوڑنا نہیں تھا، اگر 9 کی جگہ میں 7 کراتا، انہوں نے شور کر دیا۔ ماشاءاللہ یہ سارے پڑھاتے ہیں، ریویژن کراتے ہیں، اور سرٹیفائیڈ ٹیچر ہیں یہ لوگ۔ اب آجے ماضی کی اقسام۔ ماضی کی اقسام کیا ہیں؟ ایک ہوتا ہے بعید، دور، ایک ہوتا ہے قریب، اس کا الٹ قریب، ماضی قریب، ایک ہوتا ہے استمراری یعنی ماضی جاری جسے اردو میں کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے شکیہ جس میں شک ہو، ماضی کے اندر شک، ایک ہے تمنائیں یعنی حسرت ہوتی ہے کہ یہ ماضی ہو یا یہ چیز ہو جائے۔ تو اس طریقے سے ایک ہو جائے ماضی شرطیہ۔ یہ 6 اقسام ہیں ماضی کی: ماضی بعید، ماضی قریب، ماضی استمراری، ماضی شکیہ، ماضی تمنائیں، ماضی شرط۔ آج ہم اس میں سے شاید 2 کے بارے میں ہی پڑھیں گے، باقی اگلی کلاس میں شاید کور کریں گے۔ تو آئیے ماضی بعید کو لیتے ہیں۔ بعید کے معنی دور، ماضی میں کوئی کام دور ہوا تھا تو اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ کانا، یعنی کانا کے ساتھ اگر فعل ماضی آئے، آپ نے جو ٹیبل پڑھا تھا نا وہ کانا کے ساتھ مضارع کا ٹیبل پڑھا تھا، کانا یا ملو، اس لیے اس کو اس کے ساتھ مت مکس کریں۔ کانا کے ساتھ اگر فعل ماضی آئے تو یہ بتاتا ہے بہت دور کی بات، تھا یعنی کبھی تھا ابھی نہیں ہے، تو لہٰذا اس کی پہچان ہے کانا۔ اور فعل ماضی جیسے ذہابہ وہ گیا، کانا ذہابہ وہ گیا تھا، کب گیا تھا پتہ نہیں کتنی مدت ہو۔ یاد رہے کانا کی گردان متعلقہ فعل کے ساتھ چلتی ہے۔ اب یہ پتہ ہے کانا کی اپنی بھی گردان ہے، کانا، کانو، کانت، کنتا، کنتو، کنتم، کننا، کانت، یہ جو ہے اس کی اپنی گردان ہے۔ تو جو فعل کا ماضی کا صیغہ آئے گا اس کے ساتھ اس کا ریسپیکٹو آئے گا۔ مثلا اگر ہم کہیں ذہابہ تو اس کے ساتھ کانا خود آئے گا۔ اگر میں کہوں ذہابو تو اس کے ساتھ کون سا آئے گا کانا؟ کانو ذہاب۔ اگر کانو، میں کہوں، ہاں میں اگر کہوں ذہبتا تو اس کے ساتھ کون سا کانا کا فارم آئے گا؟ کنتا، کنتا، کنتا ذہبتا کے کنتا، ساتھ۔ اگر میں کہوں ذہبتو تو اس کے ساتھ اب کانا کی کون سی فارم آئے گی؟ کنتو، کنتو آئے گی۔ اگر کنتو، میں کہوں ذہبتم تو اب اس کے ساتھ کانا کی کون سی فارم لائیں گے؟ کنتم، کنتم ذہبتم کنتم، ہو۔ اگر میں کہوں ذہبنا تو اب اس کے ساتھ کانا کی کون سی حالت لگاؤں؟ کننا، کننا۔ تو کننا، یہ بات، اس جملے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا جو ماضی کا فعل آ رہا ہے اس کے ساتھ کانا کا وہی متعلقہ فعل آئے گا جو ٹیبل میں بنتا ہے۔ اگر وہ ماضی کی پہلی حالت ہے جیسے ذہابہ تھا، اسی طرح اگر کہا جائے فعلا، اب فعلا کے ساتھ کانا کا ٹیبل کا کون سا حصہ جڑے گا؟ کانا فعلا، کیوں؟ فعلا پہلی کانا، حالت نہ اس کانا کی فعل، پہلی وہ لگے گا۔ اور اگر میں کہوں فعلتو تو اب اس کے ساتھ کانا کی کون سی حالت آ کے لگائے؟ کنتو، کنتو فالتو، بیکاز کنتو فالتو جو ہے وہ ایک لیول پر ہے ٹیبل پر۔ اور اگر میں یہ کہوں کنتم، سوری فعلتم، تو پھر جو ہے کنتم اس کے ساتھ۔ کنتم، فرض کر لیں ایک لفظ ہے فتح، میں چاہتا ہوں اس کو ماضی بعید کا معنی دوں، تو کیا لگاؤں فتح کے ساتھ؟ کانا فتح،
کانا فا، کیونکہ فتح پہلے صیغہ ہے، کانا پہلا صیغہ ہے، پہلا صیغہ پہلے صیغہ کے ساتھ آئے گا. اور اگر میں کہوں فتحنا، اب کون سا صیغہ لگے گا اس کے ساتھ کانا؟ کنہ. کننا فتحنا، کیونکہ کننا جو ہے وہ چھٹا صیغہ ہے، جو کہ فتحنا جو ہے چھٹا صیغہ ہے. دونوں چھٹے چھٹے صیغے آپس میں ملیں گے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کانا فتحنا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کانو فتحنا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کنتا فتحنا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کنتو فتحنا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کن تم فتحنا. نہیں، ہم کہیں گے کننا فتحنا. اب یہ بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو یا اور مثالیں دوں؟ آگے سمجھ سر. نہیں، آپ کو آئیے نا، کوئی اور بھی تو بولے نا یار. آپ جلدی جلدی یاد کر لیتے ہو سبق وکیل صاحب، اور باقی بیچارے جو ہے وہ شکوہ کرتے ہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی. ہاں جی، کسی اور کو کوئی مسئلہ درپیش؟ جی سر، سمجھ آئی نہیں، تو بھی سرٹیفائیڈ ٹیچر ہے، تیری بھی بات کا یقین نہیں، مجھے تو اسٹوڈنٹس کی بات کا یقین ہوتا. ہاں جی جی، ولیہ شاہد، کوئی بات سمجھ آئی سسٹر؟ جی سر، سب سے نالائق اسٹوڈنٹ سمجھ آ گئی ہے. نہیں نہیں، نالائق اسٹوڈنٹ نہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ اصل بندہ ہے جو سیکھ رہا ہے. یہ سارے سیکھے سکھائے، یہ سب استاد ہیں، آپ اصل اسٹوڈنٹ ہو. تو اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ نہیں کہ آپ نالائق، بلکہ یہ کہ آپ سیکھتے ہو. تو کانا کا اپنا جو ٹیبل ہے وہ جب کسی ماضی یا مضارع کے ساتھ ملے گا تو اپنی ترتیب سے جڑے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کانا فعلا کے بعد کانا فعلو، کانا فعلتا، کانا فعلتو، کانا فعلتم، کانا فعلنا. نہ، ہر ایک کے ساتھ کانا کی اپنی گردان کی جو صیغے کی جگہ ہے وہ آئے گا. غائب کے ساتھ غائب، متکلم کے ساتھ متکلم، اور جو ہے وہ مخاطب کے ساتھ مخاطب، واحد کے ساتھ واحد، جمع کے ساتھ جمع. یہ ہے اس کا مطلب. اب آ جائے قریب. بعید سمجھ آ گیا؟ بعید میں ابھی کوئی رکاوٹ ہے؟ اگر میں کہوں جی بعید کا جملہ ہے یا بعید نہ ہو تو کیسے بنے گا؟ کانا سے بنے گا، یا کانا کے کسی صیغے سے جو اس فعل کے مطابق آ رہا ہو، مطابقت رکھے. اب آ جائیں قریب کے لیے. قریب کے لیے لفظ ہوتا ہے قد. وہی فارمولہ، قد کے ساتھ فعل ماضی لگا دیں تو کیا بن جائے گا؟ ماضی قریب کا صیغہ. آئیے دیکھتے ہیں. اس کام میں کسی کے زمانے میں مکمل ہو جانے کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی ماضی قریب میں. مثلا وہ گیا ہے، اس نے لکھا ہے، یا وہ لگ جائے تو کیا کہیں گے؟ ذہابا. اب کیا کروں؟ قد ذہب. اچھا، اس میں سب کے ساتھ قد لگ سکتا ہے. قد ذہابا، قد ذہبو، قد ذہبتا، قد ذہبتو، قد ذہبتم، قد ذہب. یہ کانا والی گردان نہیں ہے، قد کی اپنی گردان نہیں، کانا کی ہے. اب یہ فرق پتہ چل گیا؟ ماضی استمراری، ماضی میں کام کے مسلسل رہنے کا جو مفہوم ہوتا ہے. مثلا اردو میں ہم کہتے ہیں وہ لکھتا تھا، یعنی کہ وہ لکھا کرتا تھا یا لکھ رہا تھا. تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ یہاں پہ جو ہے فارمولا وہ آتا ہے جو آپ نے سیکھا ہے، کانا کے ساتھ فعل مضارع. اگر کانا کے ساتھ فعل مضارع لگائیں تو ماضی استمراری بنتا ہے، لیکن اس میں ترتیب وہی رہے گی. فعلا کے ساتھ کانا لگے گا. افعالہ سے کیا ہوگا؟ مضارع. یفعلو، یفعلو کے ساتھ کانا لگے گا. یفعلونا کے ساتھ کیا لگے گا بھائی؟ کانو. کانو لگے کانو گا. سر. اور جو ہے آگے کیا ہے؟ یفعلو کے بعد تفعلو. تفعلو کے ساتھ کیا لگے گا؟ کنتا تفعلو. کنتا. اور جو ہے افعلو کے ساتھ کیا لگے گا؟ تو کنتو. کنتو لگے گا افعلو کے ساتھ. اور کنتم کے لیے ہے تفعلونا. تفعلونا کے ساتھ کیا لگے گا؟ کنتم تفعلون. گڈ. اور اگر جو ہے یہ ہو کننا، نفعل. تو یہ کس کے ساتھ لگے گا؟ نفعل. کننا نفعل. نفعلو. ایکسلنٹ. 10/10 اس کے ساتھ جس نے نفعلو کہا. شاباش، ویری گڈ. تو یہ یاد رکھیں، آج ہم نے 3 جو ہے فارم پڑھی ماضی کی. دور بعید کے لیے کانا اور ماضی، قریب اس کے لیے قد اور ماضی، ماضی استمراری کے لیے کانا اور فعل مضارع. لیکن یہ یاد رکھیں کانا جو ہے ہر صیغہ اپنے صیغے کے ساتھ مطابقت میں جڑے گا.
माजी और मुदारे में। ये नहीं होगा कि काना पकड़ के सबके साथ जोड़ दो। इसको सादा मिसाल, काना अगर कान है तो कानू जो है वो आंख है, कुंता जो है वो दांत है, तो कुन्नू जो है वो हाथ है। हाथ हाथ से जुड़ सकता है, आंख आंख से जुड़ सकती है, कान जुड़ सकता है, कान। ये नहीं है कि कान दांत से जुड़ जाए, आंख जो है जुड़ जाए, या हाथ जो है फिर। इसी तरह काना का सीगा अपने मुताबिक जो है वो टेबल के अंदर सीगे के साथ जुड़ेगा। ये सीधी सी मिसाल, इससे बेहतर मिसाल कोई नहीं हो सकती। तो जैसे है यकतुबु, अब यकतुबु जो है इसके साथ क्या लगेगा, उसने कहा काना यकतुबु। क्यों? यकतुबु जो है वो वाहिद है, गायब है, और उसके साथ काना आएगा। लेकिन अगर मैं ये कहूं अक्तुबु, तो अब क्या लगेगा जी? कुंतु कुंतु। कुंतु। बस ये आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी अपने घर में। बाकी टाइम खत्म हो गया क्योंकि अगली क्लास जो है उसका टाइम, ओह इसने तो माजी शकिया भी यहीं जोड़ दिया। जब माजी में किसी काम के होने के मुतालिक शक पाया जाए, जैसे उसने लिखा होगा या लिखा होगा, तो इसका फार्मूला यकूनु प्लस फिल। इसमें उलट है, पहले में था काना की गिरदान को हम मुदारे के साथ जोड़ते हैं तो माजी इस्तेमाल, और अगर यकूनु यानी काना की मुदारे की गिरदान को अगर माजी से जोड़े तो फिर माजी शकिया, उसमें शक हो जाता है कि पता नहीं हुआ या नहीं हुआ, ये तो बात करता है मुदारे की, मुदारे का सीगा काना, फिर उसे कहते हैं माजी शकिया, शक वाला माजी। तो माजी शकिया क्या क्या है? मुदारे काना प्लस माजी का सीगा, दोनों गड़बड़ हो गए, ना मुदारे का पता चला ना माजी, इसलिए उसका नाम ही ग्रामर वाला इसको माजी शकिया, ये शक है, ये शक वाली। आइए इसका जुमला देखिए। कताबा माजी था, उसको कहा यकूनु कताबा, उसने लिखा होगा या लिख चुका होगा। तो ये चार आपने जो है वो जो है माजी की जो है किस्में पढ़ ली। कौन सी? बईद काना के साथ, करीब जो है कद के साथ, इस्तिमरारी जो है वो काना प्लस मुदारे के साथ, और शकिया जो है वो यकून यानी मुदारे जो है काना का उसको माजी के साथ। ये लिख लीजिए किसी कागज पे, तो ये आपके जो हो जाएंगे सारे। फिर जो है माजी शकिया में एक और लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं बाज़ औक़ात, लाअल्ला, लाअल्ला का इस्तेमाल करते हैं। ये फिर कल अगली क्लास में इंशाल्लाह देखेंगे। तमन्नाई भी और ये सारी जो है ना, इनको उसमें देखेंगे। ये इनकी मिसालें हैं पुरानी, ये आपको जो इंशाल्लाह PDF मिल जाएगा। इन मिसालों को देख लीजिएगा और इनके ऊपर गौर कर लीजिएगा। तो इसके साथ ही अल्लाह ताला से दुआ करते हैं वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुभान अल्लाह।